بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ اس کا عنوان ہے اسماء ظرف، ترکیب اضافی، اسم کی اضافت ضمیر کی طرف۔ تین چیزیں اس میں آپ کو بتلائی جائیں گی۔ ایک ہے اسماء ظرف۔ ظرف کہتے ہیں کسی بھی جگہ کا نام یا اس میں کوئی وقت پایا جائے، زمان اور مکان، جیسا کہ قواعد میں آتا ہے۔ عربی قواعد کے مطابق ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان۔ جگہ کو ظرف کہتے ہیں۔ اصل ایز پر دی ڈکشنری لغوی اعتبار سے ظرف کے معنی برتن کے آتے ہیں۔ ظرف برتن، جگہ۔ تو اس میں اگر ظرف مکانی ہے، ظرف مکان ہے تو جگہ بتائی جائے گی، جیسے آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، یہ سب ظرف ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جو آپ کو آگے بتلایا جائے گا۔ اب اس کی طرف اضافی یا اس کی طرف اضافت یا نسبت، یہ ترکیب اضافی میں آپ کو استعمال کر کے بتائیں گے، جیسے خلف البابی، دروازے کے پیچھے۔ اب خلف ظرف مکان ہے، مضاف بن کے آ رہا ہے، الباب مضاف ہے، خلف البابی، فوق السریری، تحت المکتبی۔ اس طرح سے ترکیب اضافی میں آپ کو اسماء ظرف کا استعمال اس میں بتلایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ضمیر کی طرف اضافت کا بھی ذکر آئے گا، تمہارا، آپ کا، میرا، یہ اس طرح سے۔ تمہاری کتاب، کتابوں کا، میرا قلم، قلمی، یہ ہے اضافت ضمیر کی طرف۔ تمہارا، میرا، اس کا، یہ ضمائر ہیں اور نسبتی الفاظ ہیں، یہ یعنی اس میں نسبت کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے اسماء ظرف۔ اسماء ظرف وہ اسماء جو کسی جگہ کو بتاتے ہیں۔ اسماء ظرف جیسے فوقا، اوپر، تحتا، نیچے، امامہ، سامنے، خلفا، پیچھے، یہ اسماء ظرف ہے۔ ترکیب اضافی وہی جملے آئیں گے ایسے ہی جس میں مضاف اور مضاف الیہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اضافت کے بارے میں ہم اس سے پہلے کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، مضاف، مضاف الیہ۔ اسی طریقے سے بعض جملے یا بعض الفاظ ایسے آئیں گے جو اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہوگی۔ اسم کی اضافت ضمیر کی طرف، جیسے حذاؤہ، اس کا جوتا۔ حذا اسم ہے، ہو ضمیر ہے۔ حذاؤہ، اس کا جوتا۔ سریرہا، اس عورت کا پلنگ، ایسا۔ تو یہ ہے اضافت ضمیر کی طرف۔ اب آئیے سبق دیکھتے ہیں، پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجئے۔ اس کے تحت جو وہ جملے دیے ہیں اس میں پہلا جملہ ہے ھذا قمیص احمد، یہ احمد کی قمیص ہے۔ ھذا قمیص احمد، یہ احمد کی قمیص ہے۔ قمیص احمد، قمیص مضاف، احمد مضاف الیہ، یہ اضافت ہے۔ وذالک، اور وہ، حذاؤہ، اس کا جوتا ہے۔ اب حذا مضاف، ہو ضمیر، مضاف الیہ۔ اب یہاں اسم کی نسبت ضمیر کی طرف ہوئی ہے۔ حذاؤہ، اس کا جوتا۔ چونکہ احمد مذکر ہے اس لیے ضمیر ہو مذکر لائے ہیں، اور وہ اس کا جوتا ہے۔ ھذہ ثلاجۃ احمد، یہ احمد کا فریج ہے۔ ثلاجہ فریج کو کہتے ہیں۔ ھذہ ثلاجۃ احمد،
یہ احمد کا فریج ہے، ثلاجۃ مؤنث ہے اس لیے ہادی لائے، اس سے پہلے کے جملے میں قمیص مذکر تھا اس لیے ہادہ لائے تھے۔ ہادی ثلاجۃ احمد، یہ احمد کا فریج ہے، و تلک مروحتہ، اور وہ اس کا پنکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان ہے عندہ کی اضافت ضمیر کی طرف۔ عندہ معنی پاس، ضمیر کی طرف کیسا؟ اس کے پاس، عندہ ہو، تمہارے پاس، عندہ کا، میرے پاس، عندی، ہمارے پاس، عندنا، تمہارے پاس، عندکم، یہ سب کم، کا، کی، ہو، ہا، یا، نا، یہ سب ضمائر ہیں۔ اس کی طرف، ان کی طرف ضمیر، ان کی طرف نسبت کی گئی ہے، اضافت کی گئی عندہ کی۔ اب کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو اس سبق میں استعمال میں آئیں گے، جیسے عندہ پاس، فنجان پیالہ چائے پیتے، کپ، فنجان، کمپیوٹر کمپیوٹر، کمپیوٹر، کمپیوٹر کی عربی انہوں نے کمپیوٹر بنا ہے، کمپیوٹر۔ تلفزیون ٹی وی، ٹیلی ویژن کی عربی ان لوگوں نے، یہ عربوں نے تلفزیون بنا ہے، تلفزیون۔ نظارتن چشمہ، گوگل، نظارتن عینک، ہاتفن ٹیلی فون، غیبی آواز کو ہاتف بولتے ہیں جو لوٹ کر آتی ہے، پہاڑوں کے دامن میں آواز لگا دیے تو جیسا لوٹ کر آتی ہے اس کو ہاتف کہتے ہیں، ندائے غیبی۔ یہاں انہوں نے فون کو ندائے غیبی بول کے ہاتف اس کی عربی بنا ہے۔ کأسن گلاس، کأسن گلاس، جواز السفر پاسپورٹ، جواز السفر پاسپورٹ۔ تأشیرتن ویزا، تأشیرتن ویزا۔ ماء پانی، ماء پانی۔ شایٌ چائے، شایٌ شائے، چائے۔ اور عصیر جوس، عصیر جوس صاد کے ساتھ۔ اب دیکھیے عندہ کی نسبت کس طریقے سے ضمائر کی طرف ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے انہوں نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا ہے جو بتائے گئے اوپر۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ میں پہلا جملہ ہے عندی، اب یہاں عندہ کی طرف نسبت یا کی طرف کرے ہیں، یا معنی میرے۔ عندی، میرے پاس، فنجان صغیر، چھوٹا پیالہ، چھوٹا کپ ہے۔ فنجان جس سے قہوہ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، فنجان۔ میرے پاس چھوٹا کپ ہے یا چھوٹا پیالہ۔ فنجان صغیر، اگر ہم سابقہ سبق کو دہرائے تو یہی موصوف صفت ہے۔ عندی اگر کہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ، عندہ مضاف یا مضاف الیہ، عندہ کی نسبت یا کی طرف۔ میرے پاس چھوٹا کپ ہے۔ عندنا، اب یہ عندی واحد متکلم تھا، عندنا جمع متکلم ہے۔ ہمارے پاس کمپیوٹر کبیر، بڑا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کبیر، بڑا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کبیر۔ عندہ کا، آپ کے پاس، مخاطب کی ضمیر ہے، کا، عندہ کی نسبت کا کی طرف۔ آپ کے پاس تلفزیون جدید، نیا ٹی وی ہے، تلفزیون جدید نیا ٹی وی ہے، تلفزیون ٹی وی جدید نیا۔ آپ کے پاس نیا ٹی وی ہے۔ عندکم، تم سب کے پاس، کا واحد ہے مخاطب، کم جمع ہے مخاطب، آپ سب لوگوں کے، مردوں کے پاس، ضمیر مذکر کا مخاطب کی، ضمیر مذکر کم مخاطب جمع کی۔ تم سب کے پاس تلفزیونات، ٹی ویاں ہے، جیسے ٹی وی، بہت سارے ٹی وی۔ تلفزیون کی جمع تلفزیونات، بہت سے ٹی وی ہیں۔ عندکا، عندکی مؤنث، کا مذکر آپ کے، کی مؤنث آپ کے، یعنی مؤنث مخاطب ہے، تم عورت کے پاس۔
آپ کے پاس نظارتن جمیلتن خوبصورت اینک ہے، نظارتن اینک چشمہ، جمیلتن خوبصورت، تمہارے پاس خوبصورت چشمہ ہے، اندکی۔ اب کی جمع کنہ، کی مخاطب واحد مؤنث ہے اور کنہ مخاطب کی ضمیر جمع مؤنث ہے۔ مؤنث کے لیے اند کنہ، تم سب عورتوں کے پاس نظاراتن کثیرتن بہت سے چشمے ہیں، بہت سی اینکیں ہیں۔ نظارات، نظارتن کی جمع، بہت سی اینکیں ہیں، کثیرتن بہت سی، کثیرتن بہت سی مؤنث۔ عندہ، اس کے پاس، یہ ضمیر دیکھو ہو کی واحد مذکر غائب بولتے اس کو، ہو۔ عندہ، اس ایک مرد کے پاس ٹیلی فون قدیم پرانا فون ہے، ٹیلی فون بھی بولتے، ہاتف بھی فون کو بولتے اور ٹیلی فون بھی فون کو بولتے، یہ معرب بنا دی ہیں۔ اس کے پاس پرانا فون ہے، یہ واحد تھا، ہو واحد مذکر غائب، اور ہم جمع مذکر غائب، ان سب مردوں کے پاس ٹیلی فونات بہت سے فون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان ہے عندہ کی اضافت ضمیر کی طرف۔ عندہ معنی پاس، ضمیر کی طرف کیسا؟ اس کے پاس، عندہ ہو تمہارے پاس، عندہ کا میرے پاس، عندی ہمارے پاس، عندنا تمہارے پاس، عندکم یہ سب کم، کا، کی، ہو، ہا، یا، نا یہ سب ضمائر ہیں، اس کی طرف، ان کی طرف ضمیر، ان کی طرف نسبت کی گئی ہے، اضافت کی گئی ہے عندہ کی۔ اب کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو اس سبق میں استعمال میں آئیں گے، جیسے عندہ پاس، فنجان پیالہ چائے پیتے، کپ فنجان، کمپیوٹر کمپیوٹر، کمپیوٹر کمپیوٹر کی عربی انہوں نے کمپیوٹر بنا ہے، کمپیوٹر۔ تلفزیون ٹی وی، ٹیلی ویژن کی عربی ان لوگوں نے، یہ عربوں نے تلفزیون بنا ہے، تلفزیون۔ نظارتن چشمہ گوگل، نظارتن اینک۔ ہاتفن ٹیلی فون، غیبی آواز کو ہاتف بولتے ہیں جو لوٹ کر آتی ہے، پہاڑوں کے دامن میں آواز لگا دیے تو جیسا لوٹ کر آتی ہے اس کو ہاتف کہتے ہیں، ندائے غیبی۔ یہاں انہوں نے فون کو ندائے غیبی بول کے ہاتف اس کی عربی بنا ہے۔ کأسن گلاس، کأسن گلاس۔ جواز السفر پاسپورٹ، جواز السفر پاسپورٹ۔ تأشیرتن ویزا، تأشیرتن ویزا۔ ماء پانی، ماء پانی۔ شائن چائے، شائن شائے چائے۔ اور عصیر جوس، عصیر جوس سواد کے ساتھ۔ اب دیکھیے عندہ کی نسبت کس طریقے سے ضمائر کی طرف ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے انہوں نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا ہے جو بتائے گئے اوپر۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ میں پہلا جملہ ہے عندی، اب یہاں عندہ کی طرف نسبت یا کی طرف کرے ہیں، یا معنی میرے۔ عندی میرے پاس، فنجان صغیر چھوٹا پیالہ، چھوٹا کپ ہے۔ فنجان جسے قہوہ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، فنجان۔ میرے پاس چھوٹا کپ ہے یا چھوٹا پیالہ۔ فنجان صغیر، اگر ہم سابقہ سبق کو دہرائے تو یہی موصوف صفت ہے۔ عندی اگر کہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ، عندہ مضاف یا مضاف الیہ، عندہ کی نسبت یا کی طرف۔ میرے پاس چھوٹا کپ ہے۔ عندنا، اب یہ عندی واحد متکلم تھا، عندنا جمع متکلم ہے۔ ہمارے پاس کمپیوٹر کبیر، بڑا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کبیر بڑا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کبیر۔ عندکا آپ کے پاس،
مخاطب کی ضمیر ہے، کا عندہ کی نسبت کا کی طرف۔ آپ کے پاس تلفزیون جدید نیا ٹی وی ہے، تلفزیون جدید نیا ٹی وی ہے، تلفزیون ٹی وی جدید نیا، آپ کے پاس نیا ٹی وی ہے۔ عندکم تم سب کے پاس، کا واحد ہے مخاطب، کم جمع ہے مخاطب، آپ سب لوگوں کے مردوں کے پاس، ضمیر مذکر کا مخاطب کی، ضمیر مذکر کم مخاطب جمع کی، تم سب کے پاس تلفزیونات ٹی ویاں ہے، جیسے ٹی وی بہت سارے ٹی وی، تلفزیون کی جمع تلفزیونات، بہت سے ٹی وی ہیں۔ عندکا عندکی مؤنث، کا مذکر آپ کے، کی مؤنث آپ کے، یعنی مؤنث مخاطب ہے، تم عورت کے پاس، آپ کے پاس نظارۃ جمیلۃ خوبصورت عینک ہے، نظارۃ عینک چشمہ، جمیلۃ خوبصورت، تمہارے پاس خوبصورت چشمہ ہے۔ عندکی، اب کی جمع کنہ، کی مخاطب واحد مؤنث ہے اور کنہ مخاطب کی ضمیر جمع مؤنث ہے، مؤنث کے لیے عندکنہ تم سب عورتوں کے پاس نظارات کثیرۃ بہت سے چشمے ہیں، بہت سی عینکیں ہیں، نظارات نظارۃ کی جمع، بہت سی عینکیں ہیں، کثیرۃ بہت سی، کثیرۃ بہت سی مؤنث۔ عندہ اس کے پاس، یہ ضمیر دیکھو ہو کی واحد مذکر غائب بولتے اس کو، ہو، عندہ اس ایک مرد کے پاس ٹیلی فون قدیم پرانا فون ہے، ٹیلی فون بھی بولتے، ہاتف بھی فون کو بولتے اور ٹیلی فون بھی فون کو بولتے، یہ معرب بنا دی ہیں، اس کے پاس پرانا فون ہے۔ یہ واحد تھا، ہو واحد مذکر غائب، اور ہم جمع مذکر غائب، ان سب مردوں کے پاس ٹیلیفونات بہت سے فون ہیں، ان سب مردوں کے پاس بہت سے فون ہیں، ٹیلیفونات۔ عندہا اس عورت کے پاس، عندہا ہو مذکر غائب ہے واحد، ہا مؤنث غائب ہے واحد، واحد مؤنث، مؤنث کے لیے ہا آتا ہے۔ عندہا اس عورت کے پاس کأس جمیل خوبصورت گلاس ہے، اس عورت کے پاس خوبصورت گلاس ہے۔ عندی میرے پاس، پھر اب دوبارہ یا متکلم کے ضمیر استعمال کر رہے ہیں، میرے پاس جواز السفر پاسپورٹ ہے، میرے پاس جواز السفر پاسپورٹ ہے۔ عندکا آپ کے پاس، کا آپ کے، عندہ پاس، عندکا آپ کے پاس کأس من الماء، الفاظ بڑھا کر جملے کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کأس گلاس ہے، من الماء پانی سے، مطلب تمہارے پاس پانی کا گلاس ہے، تمہارے پاس پانی کا گلاس ہے۔ عندکا کأس من الماء، عندہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس کأس من العصیر، گلاس ہے جوس کا، عصیر شربت جوس، کأس من العصیر اس کے پاس جوس کا گلاس ہے۔ عندہا اس عورت کے پاس، ہا مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی، عندہا اس عورت کے پاس فنجان من الشائی ایک کپ چائے کا ہے، فنجان من الشائی ایک کپ چائے کا ہے، اس عورت کے پاس چائے کا ایک کپ ہے۔ عندی جواز السفر، میرے پاس پاسپورٹ ہے، یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، مؤنث مذکر دونوں کے لیے آتی ہے۔ عندی میرے پاس جواز السفر پاسپورٹ ہے، ولیکن لیکن، بٹ، ولیکن لیکن، اردو میں لیکن، عربی میں لیکن، لیکن لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں، جیسے لا یا ما استعمال آتے نہیں کے معنی میں، اسی طرح لیسا بھی آتا ہے، لیکن نہیں ہے، عندی میرے پاس تاشرۃ ویزا، میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ویزا نہیں ہے، اس کو عربی میں بولیں گے
عندی جواز السفر ولیکن لیس عندی تاشیرتن، میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ الفنجان الصغیر، چھوٹا پیالہ، اوپر فنجان صغیر نکرہ تھا، پہلے جملے میں فنجان صغیر نکرہ تھا، اب یہاں وہی معرفہ بنائے ہیں، الفنجان الصغیر، چھوٹا پیالہ، عندی میرے پاس، آپ الٹ دیے ہیں جملے کو، وہاں عندی اسٹارٹ میں تھا، یہاں عندی آخر میں ہے، یوں کہے کہ وہاں عندی مبتدا بن کے آ رہا تھا، یہاں عندی خبر بن کے آ رہا، پہلے جملے میں فنجان صغیر خبر بن کے آیا تھا، یہاں الفنجان الصغیر مبتدا بن کے آ رہا ہے۔ الفنجان الصغیر عندی، چھوٹا پیالہ میرے پاس ہے۔ الکمپیوٹر الکبیر عندک، چھوٹا کمپیوٹر تمہارے پاس ہے، وہاں عندہ ابھی تک مبتدا بن کے آ رہے تھے، اب اسی عندہ کو یہاں ضمیر کی طرف اضافت کرتے ہوئے خبر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ الکمپیوٹر موصوف، الکبیر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، عندہ مضاف، کامل کا مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ چھوٹا بڑا کمپیوٹر تمہارے پاس ہے۔ التلفزیون الجدید عندی، نیا ٹی وی میرے پاس ہے۔ الکمپیوٹر الکبیر عندک، بڑا کمپیوٹر تمہارے پاس ہے۔ التلفزیون الجدید عندی، چھوٹا یا نیا ٹی وی میرے پاس ہے۔ التلفزیون ٹی وی الجدید نیا ٹی وی میرے پاس ہے۔ التلفزیون وہی موصوف بولیں گے، الجدید صفت، دونوں بھی نکرہ ہیں اور دونوں بھی معرفہ ہیں، التلفزیون ال کی وجہ سے معرفہ ہے، الجدید بھی ال کی وجہ سے معرفہ ہے، دونوں موصوف صفت معرفہ بننے کی وجہ سے مبتدا ہے اور عندی مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ خبر ہے۔ نیا ٹی وی میرے پاس ہے۔ النظارۃ الجدیدۃ عندہا، النظارۃ چشمہ، عینک، الجمیلۃ خوبصورت، مبتدا موصوف صفت ہونے کی وجہ سے الٹا ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں پہلے صفت پھر موصوف۔ النظارۃ الجدیدۃ، النظارۃ الجمیلۃ، خوبصورت عینک، عندہا اس عورت کے پاس ہے، خوبصورت چشمہ اس عورت کے پاس ہے۔ التلیفون القدیم عند احمد، پرانا فون احمد کے پاس ہے۔ التلیفون فون، القدیم پرانا، موصوف صفت مل کے مبتدا، عند مضاف، احمد مضاف الیہ مل کر خبر، پرانا فون احمد کے پاس ہے۔ التلیفون القدیم عند احمد، پرانا فون احمد کے پاس ہے۔ الکأس الجمیل عندی، الکاس گلاس، الجمیل خوبصورت، الکأس الجمیل گلاس خوبصورت، لیکن موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہیں گے خوبصورت گلاس۔ الکأس الجمیل، خوبصورت گلاس، عندکی آپ کے پاس ہے، خوبصورت گلاس آپ کے پاس ہے، یعنی کی بولے تو مخاطب کی ضمیر جو مؤنث ہے، واحد مؤنث، خوبصورت گلاس تمہارے پاس ہے۔